رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ ہر انسان اپنے ہنر کا فنکار ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں چند سال لگا لیتا ہے تو وہ اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، چاہے کوئی دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو۔ اس طرح کے فنکار، اس طرح کے استاد ہمیں ہر فیلڈ میں مل جاتے ہیں، اور اس طرح کے استادوں، اس طرح کے فنکاروں کی سب سے بڑی فنکاری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب ادھورا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ آدھا سچ بتاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 95+ لوگ ایسے ہیں جو کہ ادھورے سچ کے ساتھ ہی، آدھے سچ کے ساتھ ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے ہمیں اس طرح کے استادوں کو جاننے کے لیے، اس طرح کے فنکاروں کو جاننے کے لیے، اس طرح کے فنکاروں کی فنکاری کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر خاص و عام انسان کے لیے رہنمائی فرما دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ اے انسان کسی چیز کی پیروی اتنی دیر تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے مکمل دلائل نہ آ جائیں۔ بے شک آنکھ، کان اور دل، دماغ، ان کے بارے تم سے پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے تو حق بات تک کیوں نہیں پہنچا۔ مگر پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 95+ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا اور اپنی زبان کا بخوبی استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کبھی کیا ہی نہیں۔ وہ ادھورے سچ کے ساتھ ہی، آدھے سچ کے ساتھ ہی زندگی گزار دیتے ہیں، جبکہ آدھا سچ، ادھورا سچ جو ہے وہ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکمل جھوٹ جو ہوتا ہے اس میں مکمل وضاحت ہوتی ہے، اور آدھا سچ جو ہوتا ہے اس میں آدھا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آدھا سچ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں پین ہے، اس کے بارے جو میں جانتا ہوں وہ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر میرے اس پین کے بارے میں آپ میں سے کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ بات کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جو مولانا صاحب کے ہاتھ میں پین ہے یہ ایک بال پین ہے، اس میں نیلی سیاہی ہے اور یہ لکھتا ہے، ان 3 جملوں پر وہ ایک بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے، اور اس 3 جملوں پر 10 اور بندوں کی گواہی لے کر آتا ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ فلاں بندے نے بھی اس پین کے بارے یہی لکھا ہے، فلاں بندے نے بھی اس پین کے بارے یہی لکھا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ 10 بندوں کی گواہی اسی بات پر قائم کر دیتا ہے کہ یہ ایک پین ہے، یہ لکھتا ہے، اس میں نیلی سیاہی ہے۔ تو پھر بھی یہ 10 بندوں کی گواہی کے باوجود بھی یہ پین کے بارے ان کا جو موقف ہوگا، ان کا جو جواب ہوگا وہ ادھورا جواب ہوگا، جو سچ ہوگا وہ ادھورا سچ ہوگا، آدھا سچ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ میرا موقف اس پین کے بارے بیان نہیں کرے گا کہ میں اس پین کے بارے کیا کہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا پین ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی دیر تک ان کا 10 بندوں کا کیا 15 بندوں کا جو جواب ہوگا وہ ادھورا ہوگا، جو ان کا سچ ہوگا وہ آدھا ہوگا۔ مکمل سچ اس وقت ہوگا جب میں خود اس پین کے بارے بتاؤں گا کہ یہ پین لکھتا ہے، نیلی سیاہی ہے اور یہ ایک بال پین ہے، پھر یہ مکمل اس کا جواب ہوگا، کیونکہ اس پر میرا موقف بھی آ گیا ہوگا۔ جب تک میرا موقف نہیں آئے گا اتنی دیر تک اس کا جواب اس پین کے بارے 10 یا 15 بندوں کا بھی ہوگا تو وہ ادھورا جواب ہوگا، آدھا سچ ہوگا۔ اسی طرح کے ہمارے معاشرے میں کچھ استاد ہیں، کچھ فنکار ہیں کہ جو آدھا سچ بتاتے ہیں، آدھا جو ہے وہ چھپا جاتے ہیں، یعنی کہ ادھورا سچ بتاتے ہیں۔ تو آج کی میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسی طرح کے کچھ استادوں کے بارے میں دکھاؤں گا کہ جو آدھا سچ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے سوال ہوا ہے کہ قرآن پاک سے صرف ایک آیت ایسی دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ مردے تمہارے مددگار ہیں، یا تم لوگ غائب میں غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہو۔ قرآن پاک میں صرف ایک آیت ایسی دکھا دیں۔ جب کہ قرآن پاک پر سوال ہوا ہے تو قرآن پاک سے ایک بھی آیت ایسی پیش نہیں کی، اور دوسری کتابوں سے، مختلف کتابوں سے جو ہے حوالے پیش کیے ہیں
کہ اس طرح مدد حاصل کی جا سکتی ہے غیر اللہ سے اور مردوں سے، تو یہ ہوتا ہے ادھورا سچ، کیونکہ جب تک قرآن پاک سے ایک آیت ایسی پیش نہیں کی جائے گی تو ادھورا سچ ہوگا، آدھا سچ ہوگا۔ اس کے لیے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس میں ادھورا سچ بتایا گیا ہے، قرآن پر سوال ہوا ہے لیکن قرآن کی ایک بھی آیت پیش نہیں کی گئی۔ اس کے بعد یہی کام انہوں نے حدیث کے بارے کیا ہے، حدیث کے ساتھ کیا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ کے بندوں سے استعانت کرنا اور مدد طلب کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ان کو اللہ کی مدد کا، اللہ کی عون کا ذریعہ سمجھے، تو چاہے وہ بندہ مدد کرنے والا جس سے مدد لی جا رہی ہے وہ مدد دور سے ہو بندے سے یا کسی قریب سے ہو، حاضر سے ہو یا غائب سے ہو، وہ اللہ کے بندے سے استعانت اور مدد چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روحانی طاقت سے، اس کی روح سے استمداد کی جائے، مدد طلب کی جائے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، تو اس طرح کی مدد اللہ کے بندوں سے یہ نیت رکھ کے کہ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اور حقیقت میں اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والا ہے، یہ بالکل ہرگز شرک اور نہ شرک ہے اور نہ ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، باقاعدہ احادیث طیبات موجود ہے، اور امت کے بڑے بڑے اکابر علماء، اولیاء اور محدثین اور ائمہ کا اس پر عمل ہے۔ جو تمہید میں نے بیان کی ہے، اسی تمہید پر شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر فتح العزیز کی پہلی جلد صفحہ 10 پر امام ابو بکر ابن عمر البزار المتوفہ 292 ہجری کی کتاب مسند البزار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4975، اور اسی روایت کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 پر، اور اسی روایت کو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب نزل الابرار مطبوعہ دارو ابن حزم بیروت لبنان سے صفحہ نمبر 656 اور 57 پہ اسی موضوع کی روایات ذکر کی ہیں موجود ہے، اور اسی حدیث کو امام بخاری مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ جلد 15 صفحہ 445، کتاب المعجم الکبیر للطبر، یہی حدیث امام ابو یعلا الموصلی المتوفہ 307 ہجری اپنی کتاب مسند ابی یعلا حدیث نمبر 5266 لے کے آئے۔ یہ حدیث جو ہے وہ لائق احتجاج ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور ایک اور حوالہ اس سلسلے میں جلیل القدر امام اہل سنت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ مسائل ہیں، اس کو حسن قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ امام جزری رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے حسن حسین الحسن الحسین، اس میں بھی امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں غیر مقلدین کے امام و پیشوا ابن تیمیہ کا۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب الکلم الطیب کے صفحہ نمبر 98 پر روایت نمبر 177 لے کے 177 اسی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے لے کے ہیں۔ یہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی حوالے پیش کیے گئے ہیں، ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یہ سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ہمیں مکمل جواب اس وقت ملتا جب ہمیں آپ قرآن پاک سے ایک آیت پیش کر دیتے، کیونکہ ہم نے مرنے کے بعد جس کا جواب دینا ہے، جس کتاب کے بارے ہم سے پوچھا جائے گا، جس کے بارے ہم نے جواب دینا ہے، وہ ہے یہ، کیونکہ ہم سے قرآن پاک کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ آپ لوگوں نے اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اس سے ہدایت حاصل کیوں نہیں کی، اس سے اپنی زندگی کیوں نہیں سواری، اس سے اپنی آخرت کیوں نہیں سواری۔ ہم سے سوال ہونا ہے اس قرآن پاک کے بارے میں، تو ہمیں اگر آپ قرآن پاک سے ایک آیت ایسی پیش کر دیتے
کہ جس میں لکھا ہوتا کہ مردے آپ کے مددگار ہیں یا آپ لوگ غائب میں غیر اللہ سے مدد طلب کر لیا کرو، صرف ایک آیت پیش کر دیتے تو ہمیں مکمل جواب مل جاتا۔ اگر آپ نے قرآن پاک سے ایک بھی آیت ایسی پیش نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمیں آدھا ادھورا سچ بتایا ہے۔ مکمل سچ تب ہوتا جب قرآن پاک سے ایک آیت پیش کرتے۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں آپ کے پاس ایک بھی آیت ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ مردے تمہارے مددگار ہیں اور غیر اللہ سے غائب میں مدد لے لیا کرو، تو پھر بھی ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی دیر تک ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے ہمیں ادھورا سچ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل سچ کو سننے کی، مکمل سچ پر عمل کرنے کی اور خود اپنی کان، آنکھ، زبان اور عقل کو استعمال کر حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو آدھے ادھورے سچ کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں اور حق تک پہنچتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، حق بات کو سن کر بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔